اس ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے انشاءاللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ یہاں پہ آنے کا. اب میں غور بھائی سے بات کروں، ریکویسٹ کروں گا کہ پھر بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں ایپٹما میں فاؤنڈرز، پیاف کے لیڈران، ایل بی ایف کے لیڈران، ہمارے اتنے سارے فارمر پریزیڈنٹس ماشاءاللہ ہمارے شہر کے جو جولز ہیں بزنس کمیونٹی کے، آج سارے یہاں موجود ہیں. فیڈریشن کے پریزیڈنٹس، وائس پریزیڈنٹس، ہمارے بزنس کمیونٹی کے لیڈر ایس ایم تنویر صاحب. پاکستان جو ہے وہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے. آپ فلسطین میں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پہ جب اس کی افواج مضبوط نہیں ہے اور جب ان کے پاس جو زمین جس کو وہ اپنا ملک کہتے ہیں، جب وہاں پہ دشمن آئے تو ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو ملک تو مضبوط جو ہے وہ افواج کے ساتھ ہوتا ہے اور ملک مضبوط ہوتا ہے اکانومی کے ساتھ. یہ دو پلرز ہیں میں بلیو کرتا ہوں جن پلرز پہ آج کے دن ملک کھڑا ہوتا ہے. ایک اسٹرانگ ملٹری پاور جو الحمدللہ ہمارے پاس ہے، اور دوسرا اسٹرانگ اکنامک پاور جو آج ہم جو ہے جس کا خواب دیکھ رہے ہیں. پاکستان میں آج کے دن ہم نے پچھلے سال میں 10% ایکسپورٹ کی گروتھ کی، جو 27.5 سے بڑھ کے 30.5 بلین، $3 بلین بڑھ کے. میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اگر ہم بزنس کمیونٹی 10 سال پہلے ایسے ہی اکٹھے ہو جاتے، جیسے ابھی شہزاد صاحب نے کہا کہ لاہور چیمبر ہمارے پاس ایپٹما آئی، میں لاہور چیمبر گیا، بٹ ہم دونوں نے اس کے بعد بزنس کمیونٹی کا انٹرسٹ اپنے دل میں رکھا، لیکن ہم اکٹھے جنگ نہیں لڑ سکے جو جنگ اب ہم نے لڑنی شروع کیا. کاش یہ جنگ ہم 10 سال پہلے شروع کر دیتے. اگر ہم 10 سال پہلے کرتے تو یہ $23 بلین کی جو ایکسپورٹ 10 سال پہلے تھی، آج وہ 60 بلین پہ ہوتی. صرف 10% بھی گرو کرتی سالانہ تو آج وہ 60 بلین پہ ہونی تھی. کوئی بات نہیں، ہمارے ملک میں لوگوں نے 25 کروڑ لوگوں نے اس کی تکلیف دیکھی ہے کہ بزنس کمیونٹی کا جو رول ہے اس نے ادا نہیں کیا. آج آپ کے پاس ایک لیڈرشپ ایس ایم تنویر کے طور پہ سامنے آئی ہے، جنہوں نے یو بی جی کو اکٹھا کیا اپنے والد صاحب کی وفات کے بعد. ہم سب کو اکٹھا کیا اور پورے پاکستان کے چیمبرز اور ایسوسیشن میں 2/3 میجورٹی سے وہ جیت کے آئے. میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ پچھلے سال جو الیکشن یو بی جی 50 یا 60 ووٹ سے ہارا تھا ہر سیٹ، وہ ہر سیٹ پہ 113 اور 120 سیٹیں جیت کے جو ہے وہ یو بی جی کو فتح حاصل ہوئی. آج کے دن یہ 400 چیمبر اور ایسوسیشنز اکٹھے ہیں. ایپٹما بھی فیڈریشن کا حصہ ہے، پاکستان کا سب سے بڑی یہ انڈسٹریل آرگنائزیشن ہے، جس کی میں سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان کی آدھی ایکسپورٹ ایپٹما کے ممبرز کرتے ہیں. ہم یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ پوری پاکستان کی بزنس کمیونٹی آج اس جو ہے پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہوئی ہے. ہم سب اکٹھے چلیں تاکہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی اپنا رول ادا کر سکے. میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ 10% گروتھ پچھلے سال اچیو ہوئی، جبکہ ہمارا مینوفیکچرنگ سیکٹر نہیں چل رہا تھا بجلی کی قیمتوں کی وجہ سے. ہماری جو ٹوٹل ایکسپورٹ کا پچھلے سال کا اگر آپ تخمینہ دیکھ لیں تو $17 بلین کی تقریباً ٹیکسٹائل تھی. $5 بلین کی تمام پاکستان کی 25 کروڑ آبادی کی تمام چیزیں ٹیکسٹائل کے علاوہ سے 5 بلین کی ایکسپورٹ ہوتی تھی، اور ایگریکلچر 5 تھا. جب میں نے منسٹری ٹیک اپ کی 27 بلین کی تھی. ہم بجلی کی قیمت کی وجہ سے نہ ٹیکسٹائل کو 17 کو بڑھا سکے، نہ ادر مینوفیکچرنگ کو بڑھا سکے. صرف آپ نے دیکھا کہ وہ $5 بلین کی جو ایگریکلچر تھی وہ 8 ہو گئی، کہ ہمارے پاس گنجائش نہیں تھی. صرف پاکستان کو مارکیٹ کیا گیا اور ہماری $3 بلین ایکسپورٹ بڑھ گئی. اگر ہم صرف یہ 10% گروتھ لے لیں سالانہ، ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے بزنس مین کہ ہم ملک چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں چلے جائیں گے. ارے ایسا تو ملک ہی کوئی نہیں. اس میں تو اتنی برکت ہے، اتنی برکت ہے، اتنی برکت ہے.
یہ $30 بلین کی ایکسپورٹ جو ہے اگر 10 سال صرف 10% ہم سر جھکا کے سب اکٹھے ہو کے 10 سال صرف 10% گروتھ دے دیں تو ہم $80 بلین پہ ہوں گے. ہم 10 سال میں قرضہ دینے والے ملک بن جائیں گے, قرضہ مانگنے والے نہیں. یہی وہ خواب ہے جو ہم نے دیکھا ہے. اللہ اس خواب کو ہماری تعبیر کر دے. آج ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں, ایپٹما کے تمام ممبران, پیاف فاؤنڈرز, LPF کی جو الائنس کے کینڈیڈیٹس ہیں اس کو پوری سپورٹ کریں گے. میری پوری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے. میں لاہور کو بھی آج بزنس کمیونٹی کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آج ایک نئی لیڈرشپ فیڈریشن میں آئی ہے جس میں تمام چیمبرز ہیں. لاہور کی لیڈرشپ کو بھی اسی لیڈرشپ کا حصہ بننا چاہیے. لاہور کی لیڈرشپ جو ہے, یہ فاؤنڈر پیاف جو ہے وہ سال سے خدمت کر رہے ہیں. یہ فاؤنڈر پیاف جو ہے آج اس الائنس کا حصہ بنی ہے فیڈریشن کی, جس الائنس میں ہم 400 چیمبر اور ایسوسیشن ساتھ چل رہے ہیں. ہماری پہلی جنگ IPP کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہوئی, جو کہ ہم نے کہا کہ 25 کروڑ آبادی اور 40 خاندانوں کے ساتھ ہمارا مقابلہ. وہ ہم میں سے تھے, پر اس کے باوجود ہم نے صرف ایک بات کہا, پاکستان فرسٹ. اور ہم ہر معاملے میں بزنس کمیونٹی کی لیڈرشپ ایک بات کرے گی کہ پاکستان فرسٹ, جو چیز پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے وہی پاکستان کی بزنس کمیونٹی لے کے چلے گی. نہ برادری, نہ رشتہ داری, نہ کوئی کاروباری جو ہے وہ رابطے. پاکستان جہاں آ جائے گا, پاکستان سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں. یہی وعدہ ہے اور یہی پاکستان کو جو ہے آگے لے کے چلیں. تو لاہور کو میں آج جو ہے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آج پورا لاہور, جو بھی لوگ سن رہے ہیں اور جو لوگ میرا میسج سنیں, ہم سب جو ہے وہ فاؤنڈر پیاف LPF کی لیڈرشپ کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کو کامیاب بنا. میں آپ سب کو دوسری خوشخبری بھی آج ہی دیتا ہوں کہ الحمدللہ آج 15واں سال ہے ایپٹما میں جو ہے ہمارے گروپ نے جو ہے کلین سویپ آج دوبارہ کیا ہے, اور 24-0 سے ایپٹما میں ہماری الحمدللہ وکٹری ہوئی. میں یہی آپ لوگوں کے لیے آج سنا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی جو ہے وہ ساری سیٹیں جیت کے آئیں گے. ہم نے ایپٹما میں نئے پنجاب کے چیئرمین اسد شفیع صاحب کو نامینیٹ کیا, جو کہ ماشاءاللہ ہمارا ایک سٹرکچر ہے کہ 6 سال ٹریجرر, وائس چیئرمین, سینئر وائس چیئرمین, اس کے بعد چیئرمین بنتے ہیں. تو اسد شفیع صاحب اب اس سال 6 سال مکمل کر کے لیڈرشپ کے آج ہمارے پنجاب کے چیئرمین بننے جا رہے ہیں. کامران صاحب کو 8 سال ہو گئے, اور اب کامران ارشد صاحب کو ہم نے سینٹرل چیئرمین آج جو ہے وہ نامینیٹ کر دیا, کیونکہ 24-0 سے الحمدللہ پوری مینیجنگ کمیٹی جو ہے وہ ہماری آ گئی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو لیڈرشپ بزنس کمیونٹی کی ہے وہی پاکستان میں اکنامک, ہماری جو میں کہتا ہوں کہ ہم نے اکنامک پاور بننا ہے. اسی بزنس کمیونٹی کی لیڈرشپ نے, آپ سب نے مل کے پاکستان کو ایک ایسی طاقت بنانا ہے تاکہ ہم فخر سے اس طرح سر اٹھا کے چلیں جیسے پاکستانی ہونے کا حق ہے. الحمدللہ. تھینک یو ویری مچ. بڑی مہربانی گور صاحب, آپ نے بڑے اچھے ریمارکس اور آج بنیاد رکھی ایپٹما چیمبر LCCI FPCCI الائنس کی, اور ہم ایک آواز یکجہتا ہو کے آگے چلیں گے. جتنے ہمارے ایشوز ہیں, گورنمنٹیں آتی جاتی رہیں گی, لیکن ہم نے یہیں رہنا ہے, اسی ملک کے ساتھ ہمارا جینا مرنا ہے. تو بہت بہت شکریہ. تنویر بھائی, اگر آپ کوئی کلوزنگ ریمارکس دینا چاہیں. سہیل صاحب, سہیل صاحب. جی, جیسے کہ پہلے بھی میں نے ایکسپلین کیا تھا, تب گور بھائی نہیں تھے, تو میں ونس اگین LPF فاؤنڈر اور پیاف کی طرف سے
गौर भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनकी सीनियर क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, एप्टमा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने तावन की यकीन दहानी कराई है। और हम भी ये वादा करते हैं कि इंशाल्लाह हम आपके साथ शोल्डर टू शोल्डर आपके साथ चलेंगे। सबसे पहले तो मैं एप्टमा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो आज उन्होंने अनाउंस किया है। मैं समझता हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी को इकट्ठे होना चाहिए, जितनी यूनाइटेड होगी उतनी आपकी बात को माना भी जाएगा और सुना भी जाएगा। और आज इसका हमने एक पहला कदम बढ़ा दिया है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि तमाम पाकिस्तान के चैम्बर्स, तमाम पाकिस्तान के एसोसिएशंस को बुलाएंगे आप PCCI में और उनके साथ मिल के एक इकट्ठा अनाउंस करेंगे ताकि गवर्नमेंट को अवानों में ये पता चल जाए कि ये सब बिजनेस कम्युनिटी इकट्ठी है और उनकी एक ही डिमांड है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें जो है आगे हमारे लिए बेहतर होंगी। थैंक यू वेरी मच। नहीं, लास्ट कमेंट आप हमारे बड़े ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। सिटी पॉलिटिक्स में हमारी पिक्चर आ रही है। कैंडिडेट्स का काम है कि सिटी पॉलिटिक्स से पहले बैठना, खड़े रहेंगे। सर इतने खूबसूरत लग रहे हैं खड़े हुए। ये इनकी रेजिलियंस है, टाइम इनका खड़े होने का है, बैठने का टाइम नहीं है। ये इनकी रेजिलियंस है। और मैं एप्टमा की जो नई क़यादत आई है उनका भी जो उनको मुबारकबाद भी देता हूँ जी। जी मैं सर मैं जी एप्टमा का पहले भी बात कर चुका, फिर गौर साहब आए तो बात करनी पड़ रही है। शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं यहाँ निज़ाम मुमताज़ 2 दफ़ा है, मैं यहाँ को 20 दफ़ा आ चुका हूँ। मैं हर इलेक्शन में यहाँ आता था, जब खुद भी कॉन्टेस्ट किया, जब तारिक ने कॉन्टेस्ट किया, मियाँ शफकत साहब ने, और आपने हमेशा सपोर्ट किया। आज आपने ऐसा बंधन मान लिया कि इंशाल्लाह आप हमारे पास आया करेंगे, हम आपके पास आया करेंगे, और जो भी मुश्किलात हैं इस वक्त सनत और तजारत को, उसको हल करेंगे मिल के। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए ये मसले हल करने के लिए। दुनिया की मिसालें आपके सामने हैं, मुल्क आपके सामने हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। सबका नाम आपको पता है, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, तनवीर साहब का भी, एप्टमा का भी। किसी ज़माने में कोई 20 साल पहले मैं सोचता था कि मैं भी टेक्सटाइल मिल लगाऊं, तो इससे पहले कि मैं लगाता मेरे ब्रदर इन लॉ ने टेक्सटाइल मिल लगाया, और फिर उसको मैंने परेशान ही देखा बेचारे को। उनकी अब डेथ हो गई है, परवेज़ मलिक साहब की, अकरम टेक्सटाइल गई, तो मैं क्या शुक्र है यार मैं बच गया। तो मैं फिर भी लगाऊंगा इंशाल्लाह टेक्सटाइल की, इस मुल्क के लिए, एप्टमा का मेंबर बनने के लिए। सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। मजहर इकबाल साहब की आज बर्थडे है ARY चैनल से। मजहर साहब जरा आगे आएंगे प्लीज, हम आपका केक काटना चाहते हैं। आ जाओ जी। मैं सब देखा है एप्टमा जो है वो कितना प्यार करती है आपसे। देख रहे हैं एप्टमा कितना प्यार करती है आपसे। आ जाए जवाद किधर है? जवाब आगे आ जाना। आ जाओ जी, फिर जोड़ी इकट्ठी करो। नहीं सब पकड़े सामान सर। क्या भाई माशाअल्लाह, जोड़ी इकट्ठी करनी बहुत जरूरी है। वाइट का साइज देख लो। जोड़ी किधर है जी? मैं साहब हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू जी। चेयरमैन
चेयरमैन साहब असद असद यहाँ यही चेयरमैन साहब आप चेयरमैन साहब के लिए चेयरमैन साहब आप आगे हैं आपके लिए चलो जी आपके लिए चलो असद मुबारक हो माशाल्लाह हैप्पी बर्थडे असद ओके दें मियां मिसबा साहब को सर मियां साहब आगे मियां साहब आगे सुहेल साहब पहले उधर सुहेल साहब को सुहेल साहब थैंक यू YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना